بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان احسان چاند حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، منگولوں کا سردار، منگولوں کا بادشاہ چنگیز خان شکار کے لیے اپنی فوج کے ساتھ جنگل کو روانہ ہوتا ہے اور اس کی فوج کے پاس تیر کمان ہوتے ہیں، یعنی اس دور کا بہترین جو اسلحہ ہے اس سے لیس ہوتے ہیں، تو شکار کرنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چنگیز خان کا عقاب بھی ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چنگیز خان کا عقاب تحریروں تقریروں میں آج بھی وہ ملتا ہے، وہ اس کی تصویر کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ جو اس کا اسپیشل عقاب تھا وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عقاب رکھتے ہیں اسپیشل، یہ عقاب پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ جو وڈیرے بادشاہ اور جو بڑے دنیا سے گزرے ہیں انہوں نے اسپیشل عقاب رکھتے تھے۔ اس عقاب کی آنکھوں پر پٹی ہوتی تھی، ایک نقاب ہوتا تھا، جب اس کو شکار کے لیے یا جہاں بھی ضرورت ہو وہ نقاب اتار کے اس کو کھلی فضاؤں میں بیچ دیا جاتا تھا، اور یہ عقاب کھلی فضاؤں میں اپنے شکار کو بھی ڈھونڈتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خطرہ تھا وہ بھی بھانپ لیتا تھا۔ اس کی نظر بہت زبردست کمال کی ہوتی ہے، یہ خطرہ بھی بھانپ لیتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دور کا یہ عقاب جو ہے آٹومیٹک ڈرون کیمرے سے بھی بڑھ کے ہے، تو عقاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، فوج جنگل میں پھیل جاتی ہے، ساتھ ان کے چنگیز خان ہوتا ہے، اسپیشل کمانڈوز اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دن بھر گھومنے پھرنے کے بعد ان کو شکار نہیں ملتا، بہت تغود و کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو جو ہے شکار نہیں ملتا۔ اس کے بعد ان کی واپسی ہوتی ہے، واپس آنے کے بعد ایک جگہ پہ خیمہ زن ہوتے ہیں، وہاں پہ سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو چنگیز خان بغیر کسی کو بتائے اپنے عقاب کے ساتھ دوبارہ جنگل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ دوبارہ شکار ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، تو جو ہی وہ جاتا ہے جنگل میں وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، وہ کافی وقت شکار ڈھونڈتا ہے لیکن شکار نہیں ملتا، اور وہ نقاب جو ہے عقاب کی آنکھوں سے بھی اتار دیتا ہے، اور اس کو پانی بھی نہیں ملتا، اس کو شدید پیاس لگی ہوتی ہے، بہت کوشش کرتا ہے، اس کو پانی نہیں ملتا۔ دو پتھروں کے درمیان سے پانی کی ایک دھار، چھوٹا سا پانی جو ہے نا نیچے فوارہ گر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنا پیالہ اٹھاتا ہے، اس کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ جو ہی پیالہ پانی سے بھر جاتا ہے تو عقاب ایک دم جست لگاتا ہے اور اپنے پنجے سے اس پیالے کو گرا دیتا ہے، پانی زمین میں گر جاتا ہے، تو بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ چنگیز خان، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 12ویں سے 14ویں صدی عیسوی کا زمینی خداؤں میں سب سے بڑا جو اب تک کا خدا ہے وہ چنگیز خان تھا۔ چنگیز خان اپنے مخالفین کو قتل کروانے کے بعد ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتا تھا اور ان کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کرواتا تھا، اتنا ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور سب سے اس کا جو پسندیدہ پرندہ عقاب اس نے گرا دیا، اس کی وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، لیکن وہ غصے کو پی جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، دوبارہ پھر پیالہ اٹھاتا ہے، وہاں پھر اس پانی کے نیچے رکھتا ہے۔ جب پیالہ بھر جاتا ہے تو عقاب ایک دم سے پھر پنجہ مارتا ہے اور پانی زمین میں گرا دیتا ہے۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے، اور اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ یہ کہے گا اتنا بڑا بادشاہ، اور وہ بادشاہ ایک عقاب سے اپنے پانی کو نہیں بچا پا رہا، اور عقاب اس کے کہنے کے اندر نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ سوچتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ منگولوں کے بارے میں آپ لوگ وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، جو ارطغرل غازی ڈرامے کو دیکھتے ہیں وہ منگولوں کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں اور تجسس بھی رکھتے ہیں مزید جاننے میں۔ منگول جو تھے وہ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی 200 سال تک انہوں نے دنیا میں حکمرانی کی، اور ابھی بھی بہت سارے خطوں میں لاکھوں کی تعداد میں چنگیز خان کی اولاد منگول آج بھی موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں دوبارہ وہیں پہ۔ تو ناظرین اکرام، وہ تیسری دفعہ بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، چنگیز خان اپنی تلوار نکالتا ہے، تلوار نکالنے کے بعد دوبارہ پانی کا پیالہ وہیں رکھتا ہے اور دوبارہ اس کو بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا پیالہ بھرتا ہے عقاب ایک دم سے جست لگا کے پنجہ مارتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے پیالے کو۔ بادشاہ کو بہت غصہ تھا، بادشاہ نے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کی گردن اڑا دی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔
اس کے بعد بادشاہ وہاں سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد جب وہ پتھر کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزرتا ہے، جس طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک چھوٹی سی پانی کی جھیل ہوتی ہے، اس جھیل کے اندر جو اس دور کا خطرناک ترین کوبرا سانپ مرا ہوا ملتا ہے، اور اس سانپ کے جسم سے زہر اس پانی میں شامل ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ پانی بادشاہ کے پیالے میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب بادشاہ نے وہ پینا تھا تو 1 منٹ میں اس کی موت واقع ہو جانی تھی۔ بادشاہ تمام صورتحال کو بھانپ جاتا ہے کہ عقاب جو ہے بالکل صحیح کر رہا تھا، وہ بادشاہ سلامت بہت پریشان ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے۔ اس کا عقاب اس نے اپنے ساتھ ہر وقت رکھا ہوا ہوتا ہے، وہی عقاب اس کو وہ پکڑتا ہے، پکڑ کے واپس جاتا ہے اپنے فوجیوں کے پاس، اور اس کی شبیہ کے طور پہ بعد میں اس عقاب کو سونے کا عقاب بناتا ہے، جو کہ آج تک تحریروں، تصویروں، تقریروں ہر جگہ پہ جو آپ کو عقاب چنگیز خان کے ساتھ ملتا ہے وہ سونے کا عقاب بناتا ہے۔ وہ جو سونے کا عقاب بناتا ہے نا، اس کے دونوں پروں پہ 2 تحریریں لکھتا ہے۔ وہ 2 تحریریں ذرا اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سن لے۔ چنگیز خان ایک اس کے پر پہ لکھتا ہے کہ آپ کا دوست اگر غلطی کر بھی لے تو وہ آپ کا دوست ہی رہتا ہے، اور جو دوسرے اس کے پر پہ تحریر لکھتا ہے، یہ بھی ذرا غور سے سن لے۔ وہ دوسرے پر پہ تحریر لکھتا ہے کہ غصے میں کیا گیا فیصلہ، غصے اور جذبات میں کیا گیا فیصلہ آپ کے لیے بعد میں پشیمانی اور بے ثمر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تحریر تھی۔ تو ناظرین اکرام، آج دیکھ لیں اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ یہ واقعہ مجھے آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غصے اور جذبات میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ بعد میں آپ کے لیے پشیمانی کا، شرمندگی کا باعث بنتا ہے، بے ثمر ہوتا ہے، اور آپ زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ آپ بہت سارے آپ کے اپنے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، تو اگر آپ غصے میں فیصلہ کرتے ہیں تو ساری زندگی پشیمانی رہتی ہے اور وہ فیصلہ آپ سے غلط ہوتا ہے۔ تو دنیا کی تاریخ، ہسٹری اٹھا لیں، غصے اور جذبات میں کیے گئے فیصلے جو وہ اینڈ آف دا ڈے پشیمانی، شرمندگی، بے ثمر کا ہی باعث بنتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تمام گروپوں میں شیئر کریں، ہر جگہ پہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں شیئر کریں۔ ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔